قادر خان مندوخیل صاحب، بڑا جارحانہ انداز ہم نے دیکھا آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کا. اس سے پہلے اس طرح کی تنقید ان کی جانب سے سامنے نہیں آئی ہے. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے بیانات ہاں ضرور نون لیگی رہنماؤں کی جانب سے ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں اس اہم جو ایک انداز اپنایا گیا ہے آج بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے کوئی سیاسی چپکلش ہے یا پھر کچھ پیپلز پارٹی حکومت سے منوانا چاہ رہی ہے؟ ولا حول ولا قوت. آپ نے خود ہی بتا دیے کہ خواجہ آصف کو پاکستان کے وزیر دفاع کہلائے جاتے ہیں. وہ کشمیر جو 1948 سے اس کی کاس کے لیے اقوام متحدہ کے فورم سے لے کے ہر فورم میں پاکستان لڑ رہا ہے، اور ملک کے وزیر دفاع یہ کہتا ہے کہ رالا کوٹ کشمیر کا حصہ ہی نہیں ہے. تو پھر ان سے پوچھے کہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے کہ چائنا کا حصہ ہے یا افغانستان یا ایران کا حصہ ہے. اور یہ وہ بزدل وزیر دفاع ہے جو ہندوستان کے ساتھ جنگ میں پتہ نہیں کون سے بیرک میں چھپا ہوا تھا، آپ کو کہیں نظر نہیں آیا. بلاول بھٹو زرداری ایز اے ایم این اے پورے دنیا میں پاکستان کی جو نا وہ میڈیا کو سفارتکاری کر رہے تھے. تو اور پھر آج اس کی جو نمک چڑھا ہے کشمیر کاس کو، میں یہ کہوں گا کہ ویسی جو سی سی ڈی نے 2200 لوگوں کو قتل کیے پنجاب میں، یہ خواجہ آصف والا کیس بھی ان کو دے دے، یقین کریں گے ان کے تانے بانے جو ہے نا وہ مودی سے نکال دیں گے. بھلا ایک ملک کے وزیر دفاع کشمیر کاس کے بارے میں، کشمیریوں کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں تو حیرت والی بات ہے. اور پھر ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا رانا ثناءاللہ جو پہلے ہی ایکشن کمیٹی اسے ناراض ہے اور یہ مطالبہ وہ کر رہی ہے کہ یہ مہاجرین کی سیٹیں ختم کرو، کیونکہ رانا ثناءاللہ کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے. وہ کہتا ہے یہ 12 سیٹیں تو ہماری جیب میں ہیں اور یہ پنجاب کے 10 سیٹیں میں کینڈیڈیٹ کو بٹھا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ میں نہیں کروں، ویڈیو موجود ہے. تو ایسی صورتحال میں بلاول صاحب نے صحیح کہا. لیکن سوال یہ ہے کہ خواجہ آصف جو نا وہ خود شہباز شریف صاحب سے ناراض ہے، کیونکہ وہ نیکسٹ ٹو نواز شریف صاحب اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے بچپن کے دوست کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے بعد میں ہوں گا. وہ جا کے شہباز شریف صاحب جو نا وہ وزیر اعظم بن گئے، اور نواز شریف صاحب نے جو نا وہ اس کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ بھی بارگیننگ کیا ہے، بیٹی کو پنجاب کا وزیر لا بنوایا اور سمدھی کو جو نا وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم بنایا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان کی آپس کے جھگڑا ہے، اور یہ خود یہ وزیر شہباز شریف صاحب حکومت کے خلاف ہے جو اس طرح بیانات اسمبلی کے فلور پہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب حذیفہ رحمان صاحب اس کا ذرا جواب دے دیجیے گا. یہ کہا جا رہا ہے بار بار، ہم نے ماضی میں دیکھا بھی ہے، خواجہ آصف کی جانب سے ان گنت بیانات ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر بھرے پڑے ہیں، وہ اکثر اس طرح سے غصے میں نظر آتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. اس پر پارٹی پالیسی ایکچولی ہے کیا؟ اس کے حوالے سے ذرا واضح کیجیے گا. ٹھیک ہے حکومت تو ہے، حکومت کا بھی ایک موقف ہوتا ہے، لیکن پارٹی کا اپنا بھی ایک موقف ہوتا ہے نا. کیا وہ سارے بیانات خود ساختہ دیتے ہیں یا پھر اس طرح کے بیانات کے لیے کوئی نیریٹو بنانے کے لیے کہا جاتا ہے؟ ان کو کون کہتا ہے اس طرح کا نیریٹو بنانے کے لیے؟ اور اگر کوئی نہیں کہتا تو پھر کیا اس پہ کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے؟ وزیر اعظم خود اس حوالے سے کچھ رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح کا بیان کیوں دیا گیا؟ جی بہت شکریہ فاروق، آپ نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے مدعو کیا اور موقع دے رہی ہیں. گزارش یہ کہ میں نے قادر مندوخیل صاحب کی بھی بات بڑے غور سے سنی ہے اور آج چیئرمین بلاول کی بھی اسپیچ سنی. پہلی بات تو یہ کہ متعدد موقعوں پر میں نے آپ دوستوں کے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب کے جس بیان کا دفاع ممکن نہ ہو، میں نے اپنے آپ کو اس سے ہمیشہ ڈسٹینس کیا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بندے کا اگر جو ہے ماضی میں 2-4 بیانات ایسے ہوئے تو اس بیان پر بھی ہم تنقید شروع کر دیں اس کو بغیر سمجھے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے وی آر فرام ساؤتھ پنجاب، اور ساؤتھ پنجاب میں رہنے والا ہر بندہ سریکی نہیں ہوتا، اسی طریقے سے خواجہ صاحب نے اسی کنٹیکسٹ میں بات کی، چونکہ وہ خود بھی کشمیری ہیں، سیال کوٹ سے ان کا تعلق ہے، کشمیر کے بارڈر پر ہیں، کہ راولا کوٹ میں جتنے لوگ یعنی آبادی کی ایک بڑی تعداد ہے، شاید وہ درست فرما رہے ہوں کیونکہ ان کا ذرا نالج زیادہ ہے کشمیری آبادی کے اوپر. جو ان کے فور فادرز ہیں وہ بھی ذرا کشمیر سے تھے، کہ یہ کشمیری نہیں ہے ایسا قوم انہوں نے بات کی. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ایسے موقع کے اوپر چونکہ وہ ڈیفنس منسٹر ہیں اور کشمیر میں اور خاص طور پر راولا کوٹ میں ایک معاملہ چل رہا ہے، اس طرح کے بیان سے اگر وہ ایوائڈ کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا اور آج آپ یہ سوال نہ پوچھ رہی ہوتی. باقی چیئرمین بلاول ہمارے مین اتحادی ہیں، اپنی جماعت کے سربراہ ہیں، ان کی بات سر آنکھوں پر اور ہم ہمیشہ ان کا نقطہ نظر جو ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ اچھا ہو کہ اگر ہم اتحادی دو کمرے میں بیٹھ کر جی بی حکومت، سندھ کے ایشوز، بلوچستان حکومت یا دیگر موضوعات پر بات کر سکتے ہیں، تو اس طرح کے بھی جو ہمارے اختلافی معاملات ہیں اس پر اسمبلی فلور کے بجائے ہم میٹنگ میں بات کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. ادروائز پھر ہم دونوں ایک دوسرے پہ اگر ان کی تنقید کا میں جواب دوں گا تو یوں تاثر جائے گا کہ شاید میں نے اپنے اتحادی کے اوپر دوبارہ تنقید کر دی ہے، اور اگر جواب میں نہیں دوں گا
تو عمومی تاثر ابھرے گا کہ حکومت کے پاس کہنے کو کچھ ہے نہیں، یعنی آگے کنواں اور پیچھے کھائی. اس لیے ہم دونوں اتحادی ہیں، ایک دوسرے کی ایسی کیفیت نہ پیدا کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. یہ تو بڑا اچھا آپ نے یہ واقعی آپ نے ایک سیاسی بیان دے دیا ہے. اب پنجودا صاحب، اب ظاہر ہے یہ بیان بھی آپ کے سامنے ہے، یہ سارے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں. دوسری جانب اگر ہم پی ٹی آئی کے حوالے سے گفتگو کر لیں، سو پی ٹی آئی کے بھی بڑے سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. فرام دیٹ ڈے فرسٹ ہم اسی پر بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور آج بھی ہم انہی تمام تر معاملات پہ بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ محمود خان اچکزئی کو جب لے کر آیا گیا تھا بطور اپوزیشن لیڈر تو اس وقت تو بڑا ان کو ویلکم کیا گیا تھا، لیکن اب ایسا نظر آتا ہے شاید پی ٹی آئی کو کچھ مسائل ہے، پی ٹی آئی اس طرح سے مطمئن نہیں ہے. اس پر آپ کا کیا موقف ہے اور کیا جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے، جو نیریٹو انہوں نے بلڈ کرنا تھا یا جو معاملات انہوں نے آگے لے کر چلنے تھے، اس سے آپ لوگ مطمئن ہیں، وہ کر پائے ہیں؟ دیکھیں، بہت شکریہ بڑی نواز مبارک، آپ نے موقع دیا. بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو خان صاحب نے نامزد کیا، اس وجہ سے نامزد کیا کہ ہمارے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اوپر بہت سارے پہلے مقدمات ہیں، اور جن کو پہلے میں نے نامزد کیا تھا عمر ایوب اور شبلی فراز، ان کو ناحق سزائیں دے کر سائڈ پر کر دیا گیا، اور جس کو پھر میں پی ٹی آئی سے نامزد کروں گا یہی کریں گے. تو لہٰذا ایک مضبوط آواز ہے، اور ہمارے تحریک تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم پر ہم تمام لوگ یکجا ہیں. تو ایک بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ان کو نامزد کیا، اور رہائی اور تحریک جو ہے اور مذاکرات کا مینڈیٹ جو ہے ان دونوں رہنماؤں کو دیا، تحریک تحفظ عین کی قیادت کو دیا. جب تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی، ان تک ایکسیس نہیں ہے، ان تک جو ڈاکٹرز ہیں ان کی رسائی نہیں ہے، یا ان کو شفٹ کرنے کا معاملہ التوا کا شکار ہے. اسی طرح بشرا بی بی، ان کی فیملی کی بھی رسائی نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے جب حالات اسی طرح سے چل رہے ہیں تو لوگ پھر کرتے ہیں کہ شاید ہماری لیڈرشپ کے اندر یا جو لیڈ کر رہے ہیں وہ کسی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ رہے. یہاں معاملہ میں ضرور اٹھانا چاہوں گا کہ اپوزیشن نے بھرپور طریقے سے اپنا رول ادا کیا ایوان کے اندر، لیکن جتنی تجاویز تھیں ہماری کسی تجویز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا بلکہ مسترد کیا گیا، جہاں پر یہ کہتے تھے کمیٹیوں کے اندر بیٹھیں اور اپنی آپ پہ انپٹ دیں. اب تیسری بات یہ رہ گئی کہ بجٹ کے حوالے سے میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس بجٹ کے اندر عوام کے لیے کیا ہے، عام آدمی کے لیے کیا ہے، جو 50% عوام غربت کی لکیر کے نیچے ہے، 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا دیا ہے. ایک دیہڑی دار، ایک مزدور، ایک ریڑھی والا، ایک پورا خاندان جو ایک کمرے کے اندر رہتا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا دیا. کیا صرف بجٹ کے اندر جہاز پر سفر کرنے والوں کے لیے چھوٹ ہے؟ کیا بجٹ کے اندر صرف جو 1,80,000 سے زیادہ تنخواہیں لیتے ہیں اس کے لیے چھوٹ ہے؟ عام آدمی جس کی تنخواہ نہیں ہے، جو 200 400 کبھی اس کو دیہڑی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، اس کے لیے آپ نے کیا دیا ہے؟ اس کے لیے آپ کیا کریں؟ اس کے بچوں کے لیے کیا کریں؟ اس کی بچیوں کے لیے کیا کریں؟ سامان جہیز کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان کی ہیلتھ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ صحت کارڈ پورے پاکستان میں عمران خان صاحب نے کہا دیا، لیکن انہوں نے آ کے بند کیا. کشمیر کے اندر ہی معاملہ اٹھا لیں، پہلے کشمیر کے اندر بند کیا گیا کہ عمران خان کا نام منسوب ہوتا ہے، حالانکہ عمران خان صاحب نے صحت کارڈ کے اوپر اپنا نام نہیں لکھا. بعد میں جب انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے احتجاج کیا، اس کو بحال کیا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو وہاں اس کو بند کر دیا گیا. ابھی دوبارہ وہ احتجاج کے اندر یہ نقطہ لے کر پھر رہے ہیں. پنجاب کے اندر آپ نے بجٹ کو دیکھا ہوگا جس میں آپ نے مریم نواز صاحبہ سے لے کر تمام اور جتنے ان کے لیڈران ہیں، نواز شریف صاحب ہوں، کلثوم نواز ہوں، ان کے ناموں سے منسوب کر کے پروجیکٹس کی جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا. تو کیا وہ اپنے گھر سے پیسے دے کر جو ہے، مطلب میری خون پسینے کی، عام آدمی کے خون پسینے کی کمائی سے جو ہے وہ ٹیکسز کی کلیکشن سے ایک بجٹ جو ہے وہ بنتا ہے، اور بجٹ کے اندر ناموں کی تشہیر کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ کیا عوام کے کیا اپنے پیسوں سے یہ سارا کیا جا رہا ہے؟ تو عوام تو سوال کرے گی، ہم سوال اٹھائیں گے. ایک شخص وہاں پر کھڑا ہو کر کہتا ہے جی کہ نواز شریف صاحب کی تصویر جو ہے قائد اعظم کے ساتھ ہونی چاہیے. یعنی وہ سائرہ بانو نے خوب کہا، اس نے کہا جی کہ اچھی بات ہے کہ آپ جب نوٹ جیب سے نکالیں گے تو اچانک سے نوٹ بولے گا کہ مجھے کیوں نکالا، اور پھر آپ جیب میں ڈال دیں گے، تو اس سے یہ ہے کہ بچت کی بچت رہے گی اور نوٹ بھی خرچ نہیں ہوگا. تو یہ کیا پالیسی ہے، یہ کیا باتیں ہیں، یہ کس طرح کی جو ہے وہ ملک کے لیے آپ نے کیا ڈیلیورنس دی ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.